خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میں نے جو ویڈیو سیریز شروع کی ہوئی ہے دا انڈین فریڈم اسٹرگل 1857 ٹو 1947، اس میں ان دنوں جو میں ویڈیوز کر رہا ہوں وہ ہے ٹو نیشن تھیوری کا، ہندو اور مسلم آئیڈیولوگز کا۔ سر سید کا میں نے ذکر کیا مسلمانوں کی طرف سے، اس کے بعد ہندوؤں کی طرف سے ذکر ہوا بھائی پرمانند کا، لالا لجپت رائے کا، کن حالات میں انہوں نے یہ باتیں کی، وہ کانٹیکسٹ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بعد میں لیٹسٹ ہم نے کیا تھا آن ساورکر جو ہندو مہاسبھا کے لیڈر تھے، اور گول ولکر جو سپریمو تھے، آئیڈیولوگ تھے آر ایس ایس کے۔ آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ غالب کے بعد اردو زبان پہ جتنا ان کا عبور تھا اور جتنی انہوں نے پوئٹری کی ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ اقبال جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے اردو میں بھی پوئٹری کی اور پرشین میں بھی کی۔ میں پرشین نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سمجھتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے ان کی پرشین پوئٹری پڑھی ہے وہاں پہ انہوں نے اور زیادہ آزادی سے بات کی ہے۔ تو اقبال ایز ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس آف دا سب کانٹیننٹ، اس پہ دو اوپینینز نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ان کی ٹو نیشن تھیوری پہ بات ہوگی کہ واٹ واز اقبالز آئیڈیا آف دا ٹو نیشن تھیوری۔ دیکھیں، ٹو نیشن تھیوری پہ الہ آباد میں، جس کا اب نام بدل کے کچھ اور رکھ دیا گیا ہے، وہاں پہ اقبال کو انوائٹ کیا گیا ٹو ڈیلیور دا اینول پریزیڈینشل ایڈریس، مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوتا تھا۔ اس زمانے میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا دور شروع ہو گیا تھا۔ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اقبال کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے وائل پیپل ور دیر ان لنڈن ٹو اٹینڈ اٹ، الہ آباد میں مسلم لیگ نے ایک سیشن کیا جس میں علامہ صاحب کو بلایا گیا۔ علامہ صاحب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ایک غریب خاندان میں۔ ان کے والد جو ہیں ٹوپیاں بنایا کرتے تھے، لیکن ان کا جو ایک کشمیری اوریجن تھا، وہاں پہ وہ ان کی پوئٹری میں اپنے سپرو برہمن کاسٹ کا بھی ذکر آتا ہے، بڑے وتھ پرائڈ، جو کہ ہمارے علاقے کی یہ سائیکالوجی بڑی مکس ہی ہے۔ بعد میں انہوں نے شروع میں جو پوئٹری کی اس میں تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ان کی ایک پوئم ہے جو کہ انڈیا میں اب بھی محل اسکولوں میں دہرائی جاتی ہے۔ اور انہوں نے اپنی شروع کی پوئٹری میں لارڈ رام کو امام ہند کہا۔ بابا گرو نانک کو انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں ریلیجن کا کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا ان کو مانا بھی، کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ایک نئی ریلیجس موومنٹ شروع کی ہے۔ اور ایک زمانے میں وہ جماعت احمدیہ سے بھی امپریس تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میری جو کتاب ہے نا، جنا ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری میں، اس میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اقبال نے آپ کے کہتے ہیں کہ جب وہ یورپ سے واپس آئے تو بجائے انڈین نیشنلسٹ کے ہی ہیڈ بیکم اے مسلم philosopher which we can always discuss۔ ان کی پوئٹری میں زیادہ سے زیادہ اسلام اور اسلام کی مشن اور اس کی یونیکنیس اور اس کی ڈائنامزم پہ بہت زور ہے۔
آج ہم بات کریں گے ان کی ٹو نیشن تھیوری پہ. تو جب انہیں بلایا گیا الہ آباد میں تو خالد بن سعید جو بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ اجلاس ہوا اور وہ انہوں نے اپنا خطبہ جو ہے اپنا جو پریزیڈینشل ایڈریس ہے پیش کیا تو جو کورم ہوتا ہے نا ایک ریزولوشن کو پاس کرنے کا 75 کا وہ بھی پورا نہیں تھا ہو رہا, اتنے کم لوگ آئے ہوئے تھے. تو پھر جو وہاں پہ آرگنائزرز تھے انہوں نے جا کے جب مسلمانوں نے الہ آباد میں اپنی دکانیں بند کیں تو ان کو پکڑ پکڑ کے لائے تاکہ 75 کا جو فگر ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ کورم پاس, وہ جو ریزولوشن ہے جو ان کا پریزیڈینشل ایڈریس تھا وہ پاس کر دیا جائے. تو اس ریزولوشن میں اقبال نے جو آرگیو کیا اس کے میں نے پوری ڈیٹیلز جو ہیں اپنی کتاب میں دی ہیں. اس کے جو مین آرگیومنٹس ہیں وہ آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں. یہ 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں ہوئی, جہاں پہ علامہ صاحب نے جو پریزنٹ کیا وہ ذرا آپ سن لیں. انہوں نے کہا The units of Indian society are not territorial as in European countries. India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. یہاں پہ اس کی بنیاد پہ پھر وہ کہتے ہیں The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is therefore perfectly justified. Of a Muslim India within India, یہ خاصی ایک ویگ سی فارمولیشن ہے. Therefore is perfectly justified. I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. The life of Islam as a cultural force in the country very largely depends on its centralization in a specified territory. This centralization of the most living portion of the Muslims of India, whose military and police service has, notwithstanding unfair treatment from the British, made the British rule possible in this country, will eventually solve the problem of India as well as Asia. Very interesting, he says کہ میرے خیال سے نارتھ ویسٹرن انڈیا کے جو مسلمان ہیں, کہاں کے, پنجاب کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے, سندھ اور بلوچستان کے, ان کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ہے کہ یہ اکٹھے کر دیے جائیں, امیلگمیٹ کر دیے جائیں انٹو ون نیشن, ون اسٹیٹ, ودن برٹش انڈیا اور وداؤٹ. یعنی یہاں پہ بھی اقبال واز ویری ویگ کہ یہ جو مسلم اسٹیٹ ہے یہ ودن برٹش انڈیا امپائر کا حصہ ہوگی یا اس کے باہر ہوگی. He doesn't go into a categorical position. اور انہوں نے کہا ہے which is most interesting کہ برٹش امپائر جو قائم ہے انڈیا میں اس میں مسلمانوں کی جو سروسز ہیں ان دا آرمی اور ان دا پولیس ان کا بہت بڑا رول ہے,
یعنی کہ اگر آپ انڈیا کو رول کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی کوآپریشن، کیونکہ انہوں نے جو ہے فوج کے اندر اور پولیس کے اندر اپنے نمبر سے زیادہ، اس زمانے میں مسلمان جو ہیں انڈیا کے اندر لیس دین 25% تھے 30s میں، بعد میں 47 میں ان کی 25% ہو گئی، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم دے ور اباؤٹ 22-23%. لیکن برٹش انڈین آرمی میں اور پولیس میں مسلمانوں کی اوور ریپرزنٹیشن تھی. اقبال ہمسیلف مینشنز دس. اچھا وہ کہتے ہیں it will یعنی it will intensify their sense of responsibility and deepen their patriotic feeling. یعنی اگر ان کو ایک ایسی اسٹیٹ بنا دی جائے نارتھ ویسٹرن انڈیا میں تو ان کی پیٹریوٹک فیلنگس جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گی اور وہ برٹش امپائر کا بہت مضبوط حصہ بن جائیں گی. Thus possessing full responsibility of development within the body politic of India, the Northwest Indian Muslim will prove the best defenders of India against a foreign aggression, be that invasion the one of ideas or of bayonets. یعنی کہ باہر سے کوئی آئیڈیا جو ہے اس کو روکنے کے لیے اگر آپ ایک مسلمانوں کی نارتھ ویسٹ میں اسٹیٹ بنا دیں گے تو وہ انڈیا کی ڈیفینس کے لیے بیسٹ پروو ہوگی ٹو وارڈ آف پین اسلامزم اور اگریشن بھی. بٹ ود ان دا برٹش امپائر دس از آلسو سجیسٹڈ بائی ہم. The Punjab with 56% Muslim population supplies 54% of the total combatant troops of the Indian Army. This does not take into account nearly 6,000 combatants supplied to the British Army by the Northwest Frontier Province and Balochistan. یعنی 6,000 جو ہیں وہ یہ پشتون جو ہیں اور بلوچ جو ہیں وہ اس آرمی کا حصہ ہیں، پلس پنجاب کی 54% ریپرزنٹیشن ہے. تو اقبال از himself mentioning. The Muslims of India cannot agree to any constitutional changes which affect their majority rights to be secured by separate electorates in the Punjab and Bengal, or fail to guarantee 33% representation in any central legislatures. The repudiated Lucknow Pact originated in a false view of Indian nationalism. No Muslim politician should be sensitive to the taunt embodied in that propaganda word communalism. یہاں سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جب لکھنؤ پیکٹ جناح صاحب نے منوایا تھا اور ان کا بہت نام ہوا تھا تو پنجاب میں اقبال اور سر فضل حسین اور سر میاں محمد شفیع یہ سارے لوگ لکھنؤ پیکٹ کے خلاف تھے، کیونکہ لکھنؤ پیکٹ میں جو تھا کہ ہندو میجورٹی پروونسز میں جہاں مسلم مائنورٹیز میں تھے وہاں ان کی ریپرزنٹیشن ڈبل کر دی جائے، اور بنگال اور پنجاب میں جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے وہاں ان کی ریپرزنٹیشن ان کی پرسنٹیج آف پاپولیشن سے کم کر دی جائے، اور پنجاب میں 56 سے کم کر کے 50% کر دی گئی تھی. اور اقبال اور یہ جو پنجاب کے مسلم پولیٹیشین تھے اس کے بہت خلاف تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو نارتھ ویسٹ میں اقبال نے آئیڈیا دیا تھا مسلم کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بنانے کا، اگر اس کی فگرز دیکھی جائیں کہ اس میں کتنے مسلمان ہوتے ہیں انڈیا کے تو وہ تو 22% تھے. باقی سارے مسلمان جو ہیں یو پی کے اور ساؤتھ انڈیا کے اور نارتھ ایسٹ انڈیا کے انکلوڈنگ بنگال جہاں پہ سب سے بڑی مسلمانوں کی کانسنٹریشن تھی، وہ تو نارتھ ویسٹ والی جو اسٹیٹ اقبال نے پرپوز کی تھی اس کا تو حصہ ہی نہیں تھے. اور ساتھ ساتھ اقبال نے
انگریزوں سے کبھی ٹکر نہیں لی. یہ بھی میں آئی وانٹ ٹو انڈر لائن اٹ، انڈر اسکور اٹ. وہ تو بلکہ پنجاب گورنر کی لیے کام بھی کرتے تھے، ان کے لیے ٹرانسلیشنز کرتے تھے، اینڈ ہی واز پیڈ بائی دا پنجاب گورنمنٹ فار دوز ٹرانسلیشنز، کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ ہی واز بریلینٹ. آئی تھنک ہی ٹاپ دا مارکس ان دا میٹرک ایگزامینیشن اور ایف اے اور بی اے میں بھی ان کے ٹاپ مارکس آتے تھے. گورنمنٹ کالج لاہور کے بریلینٹ اسٹوڈنٹس میں سے اقبال تھے. بٹ ہی واز نیور ان کانفرنٹیشن ود دا برٹش. تو انہوں نے جو یہ آئیڈیا آف سیپریٹ اسٹیٹ کا دیا وہ اٹ اپلائیڈ اونلی ٹو اباؤٹ 22% آف دا مسلمس آف انڈیا. باقی سارے تو وہ انڈیا میں رہ گئے. تو پھر سوال ہے کہ وہ اگر مسلم نیشن کے فلاسفر تھے تو ان کا جو فلسفہ تھا سیپریٹ اسٹیٹ کا، جو انہوں نے خود ہی کوالیفائی کر دیا کہ ود ان اے برٹش امپائر اور وداؤٹ، یعنی ویگ چھوڑا، ناٹ اوفینڈنگ دا برٹش. ہاں وہ تو 22% کے لیے میکسیمم ایک اسٹیٹ کا پرپوزل تھا. سو ہی واز پرپوزنگ ناٹ فار دا ہول Muslim nation of India, as he called it a nation, but only for 22% he had the idea of a separate state. انہوں نے کہا کمیونلزم جو ہے اس کو ہمیں نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی ڈیفینسو اباؤٹ اٹ. وی آر کمیونلسٹ بیکاز مسلمس بیکاز آف their religion constitute a nation. یہ انہوں نے کہا. We are 70 millions and far more homogeneous than any other people in India. Indeed, the Muslims of India are the only people who can truly be described as a nation in the modern sense of the word. The Hindus, though ahead of us in almost all respects, have not yet been able to achieve the kind of homogeneity which is necessary for a nation, and which Islam has given us as a free gift. One lesson I have learned from the history of Muslims: at critical moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not vice versa. If today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever vitalizing idea embodied in it, you will be only reassembling your scattered forces, regaining your lost integrity, and thereby saving yourself from total destruction. I am opposed to nationalism as it is understood in Europe, because I see in it the germs of atheistic materialism, which I look upon as the greatest danger to modern humanity. یعنی اقبال جو ہیں وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن سارے جو ہندوستانی ہیں وہ ایک نیشن بنتے ہیں. اقبال واز اے ڈائی ہارڈ اپوننٹ آف اٹ. ہی بلیوڈ کہ مسلمان ایک نیشن ہے بیکاز آف their faith in Islam. He says کہ Muslims are the only one who are a nation because they are homogeneous. Actually, Iqbal was not speaking the truth. مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی جھگڑا پہلے دن سے تھا. مسلمانوں کے اندر وہابیوں کا، جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں، دیوبندیوں کا، بریلویوں کے جھگڑے جو ہیں وہ بہت ڈیپ گوئنگ تھے. اور جماعت احمدیہ کے ساتھ جو شروع میں پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک سیپریٹ ریلیجن ہے یا وہ ایک مسلم ریوائول کی موومنٹ ہے، تو اس کا بھی اقبال نیو ویری ویل کہ ایک وہ موومنٹ بھی ہے. تو اقبال واز ناٹ اسپیکنگ ایکچولی دا ٹوٹل ٹروتھ. ٹھیک ہے، ہندوؤں سے شاید زیادہ مسلمانوں میں سینس آف کمیونٹی تھا. یہ میں نے ہندوؤں کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کی کاسٹ سسٹم اور کمپارٹمنٹلائزیشن ورناز میں اور وہ اس نے ہمیشہ ایک سینس آف کمیونٹی کو ڈیفیٹ کیا ہے. البتہ دا انڈین نیشنل کانگریس اور اس کا پورا پروگرام آپ دیکھ لیں، وہ تو ہندو تھیولوجی پہ بیس نہیں تھا، وہ تو ٹیریٹوریل نیشنلزم پہ بیس تھا، فرینچ ماڈل پہ. اقبال واز پریچنگ واٹ آئی کال دا جرمن ماڈل،
کہ اگر آپ ایک فیتھ رکھتے ہیں، ایک ریس کو بلانگ کرتے ہیں، ایک کلچر ویک سینس کو بلانگ کرتے ہیں، تو یو آر اے نیشن. اقبال very much in that sense is one of the precursors, one of the earlier mainstream powerful voice for the creation of Pakistan. اس کے اوپر پاکستان میں عجیب قسم کی کنفیوژن ہے، لیکن جناح نے جب مسلم نیشنلزم کو اڈاپٹ کر لیا اور سیپریٹزم کو اڈاپٹ کر لیا تو ہی واز انڈر گریٹ ڈیٹ ٹو اقبال. اور انہوں نے بار بار جناح نے ایکنالج بھی کیا ہے کہ اقبال کا جو اسلامک آئیڈیاز تھے، سیپریٹ اسٹیٹ کے جو آئیڈیا تھے، انہوں نے مجھے انسپائر کیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جب یہ ہوا تو انگریزوں نے جناح کے اقبال کے اس کے اوپر خاصا دیور سسپیشس کہ واٹ از اقبال پریچنگ، از ہی پریچنگ پین اسلامزم، کہ جو ہندوستان سے باہر مسلمان ہیں وہ سارے مل کے اور نارتھ ویسٹ کے یہ کوئی سپر اسٹیٹ بنائے. تو ایک ڈاکٹر ای ٹامسن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا لنڈن کے ایک اخبار میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ از اقبال پریچنگ پین اسلامزم. تو اقبال نے اس کا جواب دیا تھا پھر، جو کہ دا ٹائمز آف انڈیا ڈیٹڈ 10 اکتوبر 1931 میں پبلش ہوا تھا. اقبال نے کیا کہا؟ I do not put forward a demand for a Muslim state outside the British Empire, but only a guess at the possible outcome in the dim future of the mighty forces now shaping the destiny of the Indian subcontinent. Now I emphasize, no Indian Muslim with any pretense to sanity contemplates a Muslim state or series of states in northwest India outside the British Commonwealth of Nations as a plan of practical politics. So Iqbal completely disowned any suggestion کہ وہ ایک مسلم نیشن اور ایک مسلم اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں آؤٹ سائڈ دا برٹش امپائر. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو سب سے لوئل لوگ ہیں، وٹ ایور آئی ایم پرپوزنگ از ود ان دا برٹش امپائر. Although I would like to oppose the creation of a cockpit of communal strife in the central Punjab, as suggested by some enthusiasts, I am all for a redistribution of India into provinces with effective majorities of one community or another on lines advocated both in the Nehru and in the Simon reports. Indeed, my idea of Muslim provinces merely carries forward this idea. A series of contended and well-organized Muslim provinces on the northwest province of India will be a bulwark of India and of the British Empire against the hungry generations of the Asiatic highlands. تو یہاں پہ تو انہوں نے پوری اپنی جان بچا لی کہہ کے کہ نہیں جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ نارتھ ویسٹ میں جو اگر اسٹیٹ بنے گی تو وہ تو برٹش امپائر کا فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوگی، جو کہ یہ جو ہنگری قسم واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ سینٹرل ایشیا سے جو حملے کرتے رہے ہیں بابر اور اس سے پہلے، ان کو روکنے کے لیے تو وی وڈ بی دا فرنٹ لائن اسٹیٹ ٹو پریزرو ٹو پروٹیکٹ دا برٹش امپائر. یہ اقبال کا خیال تھا. بعد میں یہ کہا، یہ دیکھیں اقبال نے جب جلیاں والا باغ ہوا ہے تو اس پہ کچھ نہیں بولے، وہ انہوں نے کبھی انگریزوں کے ساتھ کانفرنٹیشن نہیں کی، یہ سب مانتے ہیں. اور ان کو 1922 1923 میں جلیاں والا باغ کے بعد سر کا خطاب بھی ملا، انہیں نائٹ ہوڈ ملی. ٹھیک ہے وہ اسکالر تھے، وہ بھی انگریزوں نے اپنے کنسیڈریشن میں رکھا، لیکن although he was talking about the revival of Islam اور یہ اور وہ، but he didn't take a confrontational position with the British, which the Indian National Congress was doing. So this has to be kept into mind. لیکن 1937-38 میں انہوں نے پھر دوبارہ جناح صاحب کو خط لکھے، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال سے اگر آپ اسلامک لاء کو ریفارم کریں ان اے ماڈرن سینس تو سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلام کے اسپرٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے.
جواہر لال نہرو کی جو ایتھیسٹک سوشلزم ہے اس کی مسلمانوں میں اپیل نہیں ہونی، کیونکہ وہ ایتھیزم پہ بیسڈ ہے اور وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم پہ بیسڈ ہے۔ آپ اسلام کے اندر سوشل ڈیموکریسی یعنی انصاف کی بات کریں تو اقبال نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کو انڈرسٹینڈ کیا وہ فیوڈلزم اور لینڈ لارڈزم کے حق میں نہیں تھا، بلکہ عام مڈل کلاس اور غریب مسلمانوں کے حق میں بھی انہوں نے پرپوز کیا۔ یہ سارے آئیڈیا بعد میں جناح صاحب نے استعمال کیے جب وہ لیڈر بن گئے مسلم نیشنلزم کے اور ڈیمانڈ آف پاکستان کے۔ تو آئی وڈ سے دیٹ جناح واز انڈر گریٹ ڈیٹ ٹو اقبال، اینڈ اقبال از ون آف دا گریٹ انسپائررز، ایٹ لیسٹ فلاسفرز اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، جن کے آئیڈیاز نے پاکستان کی موومنٹ کو سپورٹ دیا۔ لیکن پاکستان کا آئیڈیا بھی مسلمانوں کو، خیر بعد میں بنگال بھی انکلوڈ کر لیا گیا، تو 2/3 پاکستان کے اندر مسلمان آئے، 1/3 پھر بھی انڈیا میں چھوڑے گئے۔ لیکن اقبال نے جب یہ 1930 میں آئیڈیا دیا تھا تو اٹ اپلائیڈ ٹو اونلی اباؤٹ 22% آف دا مسلمز آف دا انڈین سب کانٹیننٹ۔ تو 2 نیشن تھیوری کا جو اقبال کا فارمولا تھا وہ بھی میں نے آج آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے۔ تو دوستو، the next time I will talk about چودھری رحمت علی، ان کا کیا آئیڈیا تھا، اور پھر ڈاکٹر امبیڈکر کا 2 نیشن تھیوری پہ اور پاکستان پہ جو پوزیشن تھی اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وی ول کنٹینیو پریزنٹنگ ڈفرنٹ ideologues of the 2 nation theory. Thank you very much. Bye for now.